سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، یعنی مت لو اصل سے کئی حصے زائد کر کے، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشی سے کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی جانب سے، اور ایسی جنت کی جانب کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان ہے، یہ تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ گزشتہ آیات میں جنگ احد کا تذکرہ چل رہا تھا، آگے کی آیات میں بھی وہی تذکرہ ہے، لیکن بیچ میں چند آیات جو ذکر ہوئی ہیں یہ بظاہر پچھلے مضمون سے الگ ایک مضمون رکھتی ہیں، لیکن ان آیات کے اندر اور پچھلے مضمون کے اندر ایک گہرا ربط ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنگ احد میں جو شکست ظاہری ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم تھا اس کے ماننے میں کچھ کمی ہو گئی، اگرچہ وہ کمی جان بوجھ کر نہیں کی گئی، نافرمانی نہیں کہہ سکتے اس کو، اس لیے کہ نافرمانی تو وہ ہے جو انسان بغاوت سے کرتا ہے اور یا اپنی سستی سے کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا یہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کام کر گزرتا ہے، وہ تو نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی سوچ سے سمجھتا ہے کہ ایک کام اس موقع پر یوں کرنا چاہیے، اور فی الواقع وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے منشا کے خلاف جا پڑتا ہے، تو اسے گناہ یا نافرمانی نہیں کہتے، ہاں اسے اجتہادی خطا کہتے ہیں، ٹیکنیکل مسٹیک کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو جبل الرومات پر آپ نے لوگ کھڑے کیے تھے تو وہ دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ نے کہا کہ ٹھہرنا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں، اب جو حکم تھا اس کا مقصد پورا ہو گیا، تو اس لیے وہ نیچے چلے گئے۔ تو اسی وجہ سے وہ بظاہر شکست کے اسباب پیدا ہو گئے۔ تو یہاں اس چیز کو بیان فرمایا ان آیات کے اندر کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک میدان جنگ میں تھوڑے سی ایک جگہ پر، جب کہ وہاں اب یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا کہ ٹھہرنا چاہیے یا نہیں ٹھہرنا چاہیے، وہاں جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوئی اور یقینی طور سے آئی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی، تو زندگی کے مختلف میدانوں میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم چھوڑو گے تو تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ سبق ہے، اور اس سے گویا کہ احد کے واقعے سے یہ ایک سبق صحابہ کو بھی دیا گیا، اور صحابہ تو ویسے بھی جو ہے وہ تو ایک تجربہ تھے، ورنہ آنے والی امت کے لیے یہ سارے اسباب جمع کیے گئے کہ حضور کے فرمان سے اگر تم 1 انچ بھی پیچھے ہٹو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو پہلی آیت کے اندر جو حکم دیا گیا ہے وہ ہے کہ اے ایمان والو سود نہ کھاؤ،
سود کسی قرض پر نفع اٹھانے کا نام ہے. کسی کو قرض دیا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا کہ اس کے اوپر 100 روپیہ اگر میں نے تمہیں دیا ہے تو مجھے 110 واپس چاہیے، چاہے تمہارا 100 روپیہ ڈوب جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرا نفع یقینی ہے. اور پھر اگر وہ 6 مہینے یا 2 مہینے جتنی بھی اس کی مدت ہوتی تھی اس کو واپس کر دیتا تھا تو پھر تو اس سے 110 لے لیے، 10% لے لیا. لیکن اگر وہ واپس نہیں کر پاتا تھا تو پھر جو ہے وہ مرکب سود بن جاتا تھا، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، کہ پہلے 6 مہینے تک تو 100 پر 110 اور پھر اگلے 6 مہینے کے بعد میٹر آگے چل پڑتا تھا، 110 پر آگے 10% لگتا تھا. پھر اس کے بعد اگلے دورانیے میں پھر اس سے آگے 10%، اس سے آگے 10% کرتے 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 حتیٰ کہ بعض دفعہ نوبت ایسی آتی تھی کہ جو سود ہے وہ اصل سے بڑھ جایا کرتا تھا. 100 روپیہ اصل قرض تھا تو وہ سود لگتے 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 200 گنا ہو گیا. تو یہ اس کو فرمایا اضعافا مضاعفہ. کیوں؟ اس کے پیچھے اصل میں سود خور کی ایک نفسیات ہوتی ہے. سود خوری کو شریعت نے بہت شدت سے منع کر دیا ہے. سابقہ آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں اس میں سود خوری کو لعنت اور مذمت کی گئی، اور قرآن پاک نے بہت شدت سے اس حکم کو بیان کیا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن گناہوں پر بہت شدید وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک سود کا بھی ہے. فرمایا کہ 1 درہم سود کا لینا یہ ایسے ہے جیسے 36 دفعہ زنا کرنا. 36 بار زنا. ایک بار زنا کرنا انسان بہت برا سمجھتا ہے. کسی کے اوپر ایک دفعہ بھی اگر ثابت ہو جائے تو زندگی بھر کے لیے اس کا جو کردار ہے وہ مجروح ہو جایا کرتا ہے. تو 36 دفعہ زنا کرنا یہ 1 درہم سود کا. اور 1 درہم جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1 تولے کے اندر 4 درہم آ جاتے ہیں. تو چاندی کا تولے کا چوتھا حصہ تقریباً یہ جو 200 روپیہ سمجھ لیا آج کل کے زمانے میں بن جاتا ہے. اتنے کے بارے میں فرمایا کہ یہ 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے. اور پھر سود چاہے یہ مفرد ہو یا مرکب ہو، چاہے سادہ سود ہو سمپل ہو یا یہ جو اس کی کمپاؤنڈ ہے وہ ہو، یہ دونوں صورتوں میں حرام ہے. اور جو مرکب ہے اس میں زیادہ اس کی سنگینی ہے، اور کیونکہ اس میں سنگ دلی اور بے رحمی زیادہ ہے. کیونکہ جو بیچارہ 2 مہینے تک سود نہیں دے پایا، قرض نہیں دے پایا، یقینی بات ہے وہ مجبور ہوگا، ورنہ اس کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اپنے اوپر بڑھاتا چلا جائے. تو اس کو لیکن اس پر بالکل ترس نہیں ہے کہ میں اس کو تجاوز کر دوں، اس کو درگزر کر دوں، ڈھیل کر دوں. حالانکہ قرض پر جو ڈھیل دینا یہ بہت بہت بڑی نیکی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا کہ جو تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا یا ادھار پر مال دیا کرتا تھا. تو اس نے جو اپنے ریکوری والے لڑکے یا نوجوان فتیان کا لفظ آتا ہے رکھے ہوئے تھے، تو نہیں بلکہ فرمایا کہ اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا فرشتوں نے اس کی روح قبض کی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی نیکی کا کام بھی ساری زندگی میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، کوئی کام نہیں، اپنے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے. پوچھا کہ پھر یاد کر، تو کہتے ہیں مجھے تو وہ یاد نہیں آ رہی، یاد کرنے سے بھی یاد نہیں آ رہی. پھر جب اس کو یاد دلایا گیا کہ تمہاری ایک نیکی ہے تو اس کو یاد آئی یا یاد کرائی گئی. بہرحال اس نے کہا ہاں ایک نیکی مجھے یاد آتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں تاجر تھا، مال فروخت کرتا تھا، ادھار پر دیتا تھا، اور جو میرے ریکوری والے اور اس کو پیسے کو وصول کرنے والے لڑکے تھے، نوجوان تھے، میں نے ان سے ایک بات کہہ رکھی تھی. میں نے کہا تھا کہ اگر دیکھو کوئی بندہ بیچارہ دے سکتا ہے لیکن ابھی اس کا ہاتھ تھوڑا تنگ ہے تو اس کو تو مدت بڑھا دیا کرو. اسے کو چلو تمہارا ڈیٹ تو آ گئی ہے لیکن تمہیں اور 15 دن مہینہ مہلت ہے، چلو پھر تھوڑی اور گنجائش دے دیا کرو. اور اگر تم دیکھو کہ بندہ ایسا ہے کہ بیچارہ دے ہی نہیں سکتا، حالات پلٹتے کوئی دیر نہیں لگتی، اس کے حالات پلٹ گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، تو پھر تم اس کو معاف کر دیا کرو. بس یہ کام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجاوزوا عن عبدی، فرشتوں کو کہا، یعنی عذاب کے فرشتے، کیونکہ دیکھیں اس کا صورتحال یہ ہے نامہ اعمال کی کہ ایک نیکی اسے یاد کرنے کے باوجود بھی یاد نہیں آ رہی اپنی. تو فرمایا تجاوزوا عن عبدی، یہ بندہ میرے بندوں سے، میری مخلوق سے درگزر کرتا تھا،
انہیں ڈھیل دے دیا کرتا تھا، ان پہ ترس کھایا کرتا تھا، آج میں اس پہ ترس کھاتا ہوں اور اسے جنت میں داخل کر دوں۔ تو یہ قرض پر مہلت دینا، لیکن سود خور یہ اس کے مقابلے میں بالکل دوسری طرف 180 ڈگری پر ہوتا ہے، یعنی رحم اور یہ چیزیں بالکل اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان والو سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یعنی سود لینا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے، سود چھوڑنا کامیابی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے تیار کی ہے کافروں کے لیے، یہ بھی سود کا انجام۔ اور اس کے بعد پھر اس کے بالمقابل وہی جو سبق عرض کیا احد کے اندر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور تم اللہ کی بخشش کی جانب دوڑو، سارعوا جلدی کرو۔ وجنت عرضها السماوات والارض، اور ایسی جنت کے لیے چلو جس کا چوڑائی زمین اور آسمان ہے۔ اس آیت کے اندر بھی بہت سارے جو ہے مفاہیم ہیں اور بہت ساری قابل غور باتیں ہیں۔ ایک تو پہلا لفظ اللہ نے فرمایا سارعوا، جلدی کرو، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو ڈھیل کر لی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو بادشاہ کی بھی گزر جاتی ہے، گدھا کی بھی گزر جاتی ہے، اچھی گزری بری گزری ایک لمٹ ہے اس کی، اس کے بعد موت آئے گی، سب برابر کر دے گی۔ بادشاہوں کو بھی قبر کے ساتھ قبر کی مٹی وہی ملتی ہے جو ایک غریب کو ملتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن آخرت کے معاملے میں سستی نہ کرنا، سارعوا جلدی کرنا، اس میں سستی نہیں چلے گی، چستی چلے گی، کیونکہ آخرت کا معاملہ ایسا برابری کا نہیں ہے۔ آخرت میں جو پیچھے رہ گیا بہت پیچھے رہ گیا، اور پھر وہاں دوبارہ آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آخرت کے معاملے میں چاق و چوبند ہو جاؤ، فکر مند ہو جاؤ، اور چستی دکھاؤ، سستی نہ دکھاؤ۔ الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ اللہ کی بخشش، یعنی پہلے اللہ کی بخشش ملے گی اور پھر تمہیں جنت ملے گی۔ اسی سے علماء نے ایک نقطہ پیدا کیا، فرمایا کہ یہ جو آیت بتاتی ہے کہ جنت میں انسان اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل احدکم الجنت عملہ، تمہارے اعمال تمہیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا بہانہ ہے۔ جنت میں تو تم اللہ کی رحمت سے جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ کے اعمال بھی؟ فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، الا یہ کہ اللہ کی رحمت کی چادر مجھے ڈھانپ لے تو وہ مجھے لے کر جنت میں جائے گی۔ تو اس لیے جب وہ یہ فرماتے ہیں تو ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم کس جو ہے اس پر دعویٰ رکھتے ہیں؟ تو جنت تو اللہ کے فضل سے ہے۔ اور پھر فرمایا جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ چوڑائی عام طور سے چیز کی ظاہر طول لمبائی سے کم ہوتی ہے، تو قرآن پاک نے چوڑائی بیان کی ہے، لمبائی بیان نہیں کی، تو لمبائی گویا کہ اسی سے آدمی قیاس کر لے کہ وہ تو کتنی زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا زمین و آسمان۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنت جو ہے وہ کہاں ہے، کون سے آسمان میں ہے یا کون سی زمین میں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ کون سا آسمان اور کون سی زمین؟ بھائی جنت تو زمین و آسمان جو ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زمین اور یہ جو جتنا خلا ہے، جتنے سیارے ہیں، اور پھر اس کے بعد اوپر آسمان ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اور میں کہ جنت تو 7ویں آسمان سے اوپر اور عرش معلیٰ سے نیچے ہے، اور اس کی تو وسعت کا یہ عالم ہے کہ فرمایا آخری جنتی جس کے بعد جہنم سے کوئی نہیں، کسی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں نکلنا، آخری جنتی جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کو جو اللہ جنت عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ وہ کہے گا اللہ جی آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ کہ نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، یہ تمہاری جنت ہے، یہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے۔ باقی اس کے بعد آگے علماء، صلحاء، نیک، انبیاء، اولیاء، ان کی جنتوں کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا، انسان کی عقل بے بس ہے۔ جیسے آدمی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہی سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا میدان یہی ہے، پھر جب دنیا میں آتا ہے تو اسے پچھلی وسعت پر ہنسی آتی ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کس چیز کو سمجھے رکھا، اور جب یہاں اس دنیا کے پیٹ سے جائے گا تو آگے جا کر اس دنیا کی تنگی پر یہ ہے اس کو ہنسی آئے گی کہ میں نے کس چیز پہ دل لگایا، 4 مرلے 2 مرلے 10 مرلے کنال اور مربع، ان چیزوں پر میں نے اپنی ساری صلاحیتیں کھپا دی، اور میں نے دین بیچ دیا،
اور نمازیں قربان کر دی، نیک اعمال قربان کیے صرف اتنی سی جگہ کے لیے، تو اس پر اس بیچارے کو افسوس بھی ہوگا اور ہنسی بھی آئے گی کہ میں کتنا بے وقوف تھا، کیونکہ آگے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ عدت للمتقین، اور میں اس کی تو کوئی تمہارے دماغوں میں سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔